حضرت سلمان فارسی کے ایمان لانے کی ایمان افروز داستان پارٹ 4 جویائے حق۔ دنیا کے اتنے بڑے مقتدر اور ولی کامل کو اپنے حال پر مہربان اور اپنی پراسرار زندگی کا جویا دیکھ کر بوڑھے نے اپنی کہانی بیان کرنا شروع کی۔ حضور، میں علاقہ رام ہرفر کے شہر جیس کا رہنے والا ہوں، ایک پارسی نژاد شخص ہوں۔ میرا اصلی نام مابے ہے اور میرے والد کا نام بودرخشاں ہے، جو اپنے گاؤں کے سردار تھے اور اپنے آپ کو آل ساسان میں سے اور موجودہ تاجدار فارس کا رشتہ دار بتاتے تھے۔ عقیدے اور مذہب کے اعتبار سے اپنی قوم اور اپنے وطن کے تمام لوگوں کی طرح وہ مجوسی تھے، اور اپنے دین کا اس قدر پاس و لحاظ تھا کہ باوجود گاؤں کی حکومت اور دولت مندی کے انہوں نے دنیاوی کاروبار اور سرداری اور حکومت سے بے پرواہ ہو کر شہر جیس کے مشہور پرانے آتش کدے کی خدمت کرنا اپنا فرض مذہبی قرار دے دیا تھا، اور نہایت ہی اہتمام، پابندی اور جوش عقیدت کے ساتھ آگ اور اجرام فلکی کی پرستش کیا کرتے تھے۔ میں ان کا اکلوتا بیٹا تھا، مجھے بہت ہی عزیز رکھتے اور اس کو بھی گوارا نہ کرتے کہ مجھے باہر کی ہوا لگے۔ چنانچہ مجھے انہوں نے لڑکیوں کی طرح گھر میں بٹھا کر پالا، نہ کہیں آنے جانے دیتے اور نہ کسی سے ملنے جلنے دیتے۔ گھر کے اندر ہی میں نے فارسی زبان سیکھی اور اپنے خاندانی مذہب کے عقائد کی تعلیم پائی، اور اپنے باپ کے ساتھ میں بھی آتش کدے میں جا کر آگ کو پوجا کرتا تھا، جو کبھی نہ بجھتی تھی اور ہمیشہ روشن رہا کرتی تھی، یہاں تک کہ میں آگ کا بہت اچھا پجاری ہو گیا اور اس قابل ہوا کہ اپنے باپ کے بعد میں ہی آتش کدے کا خادم منتخب کیا جاؤں۔ والد نے اپنے خاندان کی خبر گیری کے لیے تھوڑی سی کھیتی کر رکھی تھی، جس کی دیکھ بھال کے لیے انہیں اکثر آنا جانا پڑتا۔ اتفاقاً انہوں نے ایک مکان بنوانا شروع کیا اور اب اس زیر تعمیر مکان کی مرمت کی نگرانی بھی کرنا پڑی، جس کی وجہ سے کھیتوں کی دیکھ بھال میں کمی ہوئی اور اندیشہ ہوا کہ کہیں بے پرواہی سے کھیتوں کی فصل خراب نہ ہو جائے۔ پہلے تو وہ دشواری کو خاموشی سے ٹالتے رہے، لیکن آخر معلوم ہوا کہ اگر اور چند روز کھیتوں کی طرف توجہ نہ کی گئی تو خراب ہو جائیں گے۔ اس مجبوری سے انہوں نے ایک دن مجھ سے کہا، میں تو مکان کی مرمت میں پھنسا ہوا ہوں، تم ذرا جا کے کھیتوں کو دیکھ آؤ، مگر دیکھو جلدی واپس آ جانا، اگر تمہیں دیر لگی تو میں اور تمہاری والدہ پریشان ہوں گے۔ باپ کا یہ حکم سن کر مجھے خوشی ہوئی، اس لیے کہ جس قدر میں باہر کی آمد و رفت سے روکا گیا تھا، اس قدر مجھے باہر کی سیر کا شوق تھا۔ کپڑے پہنے اور خوشی خوشی کھیتوں کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں مجھے ایک نئی واز کا بڑا مکان نظر آیا، جو مسیحیوں کا گرجا تھا، اور اتفاقاً اس وقت عیسائی لوگ ہر طرف سے آ کے عبادت کے لیے جمع ہو رہے تھے۔ مجھے ان کا جوش عقیدت سے آنا اور ادب و تعظیم سے اس مکان میں جانا اچھا معلوم ہوا۔ سیر کی نیت سے میں بھی ان کے ساتھ گرجے میں چلا گیا۔ ان کے بڑے نے مجھے بہت پیار سے اپنے پاس بٹھایا، میری تسلی اور دل جوئی کی اور کہا، ہمارے عبادت خانے کے دروازے ہر شخص کے لیے، چاہے کوئی بھی ہو، کسی حیثیت کا ہو، ہر وقت کھلے رہتے ہیں اس کے لیے۔ اس بات کو میں نے تعجب سے دیکھا اور پسند کیا۔ ہم اپنے آتش کدوں میں نہ کسی غیر کو آنے دیتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ غیر مذہب لوگوں کے آنے سے ہمارا عبادت خانہ ناپاک ہو جائے گا۔ غرض میں نے مسیحیوں کو ان کے گرجے میں عبادت کرتے دیکھا اور ان کے طرز عبادت اور ان کی دلی جوش و عقیدت کو حد سے زیادہ پسند کیا۔ عبادت کے بعد بھی ان میں سے کئی آدمی اور ان کا مقتدی مجھ سے باتیں کرتے اور مجھے اپنی عقیدے اور اعمال و عبادت بتاتے رہے۔ انہوں نے انجیل کی بہت سی عبارتیں سنا کر مجھے سمجھائیں، اور میں نے ان کے سراپا محبت اور خلوص اخلاق سے ایسا مسرور اور محظوظ ہوا کہ بجائے اپنے باپ کی کھیتی کا معائنہ کرنے کے شام تک انہی لوگوں میں بیٹھا رہا۔ ان کا دین مجھے اس پہلی ہی صحبت میں اس قدر سچا اور اچھا معلوم ہوا کہ دل گواہی دینے لگا کہ عالم آخرت میں اگر گناہوں سے نجات مل سکتی ہے تو اسی دین کے ذریعے سے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تمہارے اس دین کا اصل مرکز کہاں ہے؟ انہوں نے کہا، ارض یہودہ میں۔ میں نے ذرا سوچ کے پوچھا، اور اگر یہاں کا کوئی شخص اس سچے دین کو حاصل کرنا چاہے تو کیا کرے اور کہاں جائے؟
انہوں نے بتایا کہ وہ ملک شام میں چلا جائے، اس لیے ساسانی میں اس کی قطعی ممانعت تھی کہ کوئی پارسی شخص عیسائی بنایا جائے، اور اگر ایسا کبھی ثابت ہو جاتا تو عیسائی ہونے والا اور اس کو عیسائی کرنے والا دونوں بے رحمی سے قتل کر دیے جاتے۔ اب شام ہو گئی تھی اور مجھے خیال آیا کہ والد میرے غائب رہنے سے بہت پریشان ہوں گے۔ گھبرا کے گرجے سے باہر نکلا اور گھر کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں مجھے اپنے والد کے چند خادم اور احباب ملے جو میری تلاش میں دیر دیر سے مارے مارے پھرتے تھے۔ ان سے معلوم ہوا کہ جب مجھے دیر ہوئی تو انہوں نے میری تلاش میں چاروں طرف آدمی دوڑائے۔ ان سے یہ سن کر میں ڈرتا ہوا گھر پہنچا اور والد نے میری صورت دیکھتے ہی کہا، تم کہاں بیٹھ رہے تھے کہ مجھے اور سارے گھر کو پریشان کر دیا، اور لوگ تمہاری تلاش میں خدا جانے کہاں کہاں مارے مارے پھر رہے ہیں۔ مجھے چونکہ جھوٹ بولنے کی عادت نہ تھی، ان سے صاف کہہ دیا کہ میں کھیتوں تک نہیں پہنچ سکا، اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ راستے میں مجھے عیسائیوں کا گرجا ملا جس میں وہ لوگ عبادت کر رہے تھے۔ سیر کرنے کے لیے میں ان کے گرجے میں چلا گیا اور ان لوگوں سے ملا۔ مجھے ان کی عبادت کا طریقہ بہت بھلا معلوم ہوا، اور ان سے گفتگو کرنے سے معلوم ہوا کہ انسان کو نجات کا راستہ انہی کے ذریعے مل سکتا ہے۔ والد نے کہا، بیٹا یہ تمہاری ناتجربہ کاری ہے، بھلا تمہاری قوم اور تمہارے آباء و اجداد کے دین سے اچھا کوئی دین ہو سکتا ہے؟ ہمارا دین ان کے مذہب سے بہت اچھا ہے۔ میں نے ضد کے لہجے میں کہا، میں تو ہرگز نہ مانوں گا۔ ان لوگوں میں جو خلوص ہے اور جیسی پاک دلی اور تہذیب سے عبادت کرتے ہیں، ہمارے پارسائیوں میں ایسا نہیں ہے۔ میرا یہ جواب سنتے ہی والد کو اندیشہ ہوا کہ ایسا نہ ہو یہ کم سن لڑکا عیسائی ہو کے میرے ہاتھ سے جائے۔ حکم دیا کہ میں پھر کبھی عیسائیوں سے نہ ملوں۔ میں نے اس حکم کے ماننے سے انکار کیا۔ تب انہوں نے مجھے گھر میں قید کر دیا اور میرے پاؤں میں زنجیریں ڈال دیں۔ ان کے اس تشدد نے مجھ میں اور ضد پیدا کر دی، اور دل میں ٹھان لی کہ جستجوئے حق سے نہ رکوں گا، اور ایسا ہی جبر رہا تو ماں باپ اور گھر بار سب کو چھوڑ دوں گا، وطن کو خیر بات کہہ دوں گا، اور اطمینان کے ساتھ اس کا پتہ لگاؤں گا کہ حق کہاں اور کن لوگوں سے مل سکتا ہے، اور اگر ملک شام میں بھی نہ ملا تو ساری دنیا کی خاک چھانوں گا، اور جس طرح بنے گا نجات کے معاملے میں اپنے دل کو مطمئن کروں گا۔ سامعین، یہ تھا حضرت سلمان فارسی کے ایمان لانے کی ایمان افروز داستان کا پارٹ 4۔ اگلے پارٹ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں۔